sallallahu aleyhi لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام برادران و خواہران قابل ست تحسین ہیں جو ان دنوں آن لائن فاطمیہ کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں اور مختلف عناوین کے تحت فاطمی کردار اور فاطمی سیرت کو سن رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو فاطمی سماج تشکیل دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اصلاح میڈیا کے تمام ذمہ دار حضرات کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے فاطمی کردار کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ چونکہ عنوان خاتون کرامت کے ٹائٹل کے تحت ہو رہی ہے، لہٰذا اولاً خاتون کرامت صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کروں، پھر دیکھوں کہ آخر آج سماج میں خاتون اپنا وقار کیوں کھو رہی ہے، صنف نسواں سے تعلق رکھنے والے آخر احساس کمتری کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، کیوں اہل دنیا ہوس پرست افراد خاتون کے حقوق کے کھوکھلے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا۔ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا ہوں یا کوئی بھی ذات، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جس ذات کے بارے میں ہمیں جاننا ہے یہ کون ہے، پہلے دیکھنا ہوگا کس خاندان سے تعلق ہے، باپ دادا کون ہے، تربیت کس آغوش میں ہوئی ہے، کس سماج اور معاشرے میں پروان چڑھی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ان تین اصول پر اگر پرکھی جائیں، ہمارا لاکھوں سلام ہو بی بی دو عالم پر، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ کہتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو بی بی دو عالم صدیقہ بھی ہیں، شہیدہ بھی ہیں۔ اور امت مسلمہ کے لیے سوال ہے کہ آخر کیوں شہید کیا گیا بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ آپ توجہ کیجئے گا۔ تین اعتبارات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آخر باپ دادا کون، باپ کون ہے بی بی دو عالم کا؟ سید المرسلین، طٰہٰ نبی، یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، وہ نبی جس کے لیے پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھتے ہوئے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماں کون؟ ملیکۃ العرب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں روایت کہتی کانت من احسن النساء جمالا وعقلا ورائیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ حسین ترین خاتون تھی، اپنی ظاہری زیبائی کے اعتبار سے، اپنی معنویت کے لحاظ سے، اپنے عقل کے اعتبار سے، اظہار نظر کے اعتبار سے، اور پھر تربیت انہی آغوش میں ہوئی، آغوش رسالت میں، آغوش جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں۔ سوچئے معاشرہ سماج کون سا ہے، صبح مساء امین وحی جناب جبرائیل وحی الہی لے کر آ رہے ہیں۔ اس آنگن میں آنکھیں کھولی ہیں بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے۔ وہ دور کون سا دور تھا؟ پیغمبر اعظم نے اس دور کی جاہلیت کو ختم کیا ہے۔ بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا لوگ اپنے لیے باعث صد فخر سمجھا کرتے تھے، لوگ ناز کرتے تھے میں عرب کا بڑا قبیلے کا بڑا رئیس ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ نبی اعظم نے آنے کے بعد خاتون کی حقیقی کرامت کو پیش کیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب کبھی صدیقہ طاہرہ اپنے بابا کی بزم میں پہنچتی تھی، چار کام نبی اعظم انجام دیتے تھے۔ قام الیہا، بڑھ کر استقبال کرتے تھے، مرحبا بک، ویلکم کہتے تھے، اجلسہا مجلسہ، اپنی جگہ پر بٹھالتے تھے، اور چوتھی چیز قبل یدیہا، بی بی دو عالم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اگر آج ہمارے سماج میں بیٹیوں کو یہی عزت ملنے لگے، یقین جانیے بیٹیاں اپنا کھویا ہوا وقار، کھویا ہوا تشخص دوبارہ حاصل کر سکتی ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں
بعض افراد یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر، بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ کر کھوکھلے نعرے لگا رہے ہیں، حقوق نسواں کے، فرانس کی سرزمین ہو یا دیگر ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ہمارا اپنا ملک ہو، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے تو بہت دیے گئے، لیکن ہاتھرس میں ابھی کچھ ہی عرصے قبل واقعہ پیش آئے، شرمناک واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، رونما ہوتے جا رہے ہیں، اخبار کی سرخیاں بن رہے ہیں، لیکن حکام وقت کے کانوں پر چوں تک نہیں رینگتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ واقعی معنی میں اگر بیٹی کو بچانا ہے، بیٹی کو پڑھانا ہے، تو سیرت فاطمۃ الزہرا کو مشعل راہ قرار دینا ہوگا۔ آپ توجہ کیجئے، جناب جعفر ابن ابی طالب جن کی زوجہ ہیں اسماء بنت امیس، حبشے کی جانب ہجرت کی ہے۔ 14 برس حبشے میں رہنے کے بعد جب جناب اسماء واپس آئی ہیں تو خواتین نے اپنے حصار میں لیا اور کہا ہمارا ایک سوال ہے، آپ جائیے، جانے کے بعد نبی اعظم سے سوال دریافت کیجئے۔ وہ سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار نے مخاطب مردوں کو قرار دیا ہے، خطاب مردوں سے ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، کیوں آخر؟ کیا یہ عورتوں کے حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ آئی ہیں جناب اسماء بنت امیس نبی اعظم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں ان النساء لفی خیبہ و خسارہ، اے پیغمبر خواتین تو گھاٹے میں ہیں، خسران میں ہیں، لأنہن لا یذکرن کما یذکر الرجال، کیونکہ ان کا ذکر خیر قرآن میں اس طرح نہیں جس طرح مردوں کا ہے۔ نبی اعظم مسکرائے، شکریہ ادا کیا ہے پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اسی موقع پر غالباً سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی ہے، جس میں 10 صفات کا مالک نے ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے، مرد و زن دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آپ نے غور کیا 10 صفات میں مرد و زن کو پروردگار عالم نے ایک ساتھ بیان کیا۔ سورہ نحل کی آیہ مبارکہ جسے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط ایمان، جو کوئی مومن ہو اور عمل صالح بجا لائے، مرد ہو یا عورت۔ پروردگار اعلان کرتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ مرد ملاک نہیں ہے، خاتون ملاک و معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت پائی جائے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید کے سورہ تحریم کو، پروردگار عالم نے 2 طرح کی خواتین کا تذکرہ کیا۔ 2 خواتین ایسی ہیں جنہیں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، نہایت اہمیت کی حامل ہے یہ بات۔ زن فرعون جناب آسیہ اور جناب مریم صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل، زن نوح اور زن لوط کو صاحبان کفر کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اگر توفیق رہی تو بیان کروں گا کہ کتنے طرح کے قرآن مجید نے گھرانے بیان کیے ہیں۔ البتہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دروس میں فرصت مل پائے گی، لیکن کوشش کروں گا کہ ایک اشارہ کر سکوں۔ بہرحال یہ 2 طرح کی خواتین، بعض صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل نمونہ عمل، بعض خواتین صاحبان کفر کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ خود جوینی شافعی، ایک سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے بزرگ عالم ہیں، انہوں نے پیغمبر اعظم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ دیکھیے خاتون کرامت کا تذکرہ، اور پھر آج کی خواتین جنہیں کنیزان سیدہ میں شمار ہونا اچھا لگے گا اور اچھا لگتا ہے، اور کہتی ہم ہیں کنیزہ سیدہ، مجلس و ماتم و محفل کا انتظام کرتی ہیں۔ خاتون کرامت کی زندگی کو پڑھیے، نبی اعظم نے کیا فرمایا، لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ بل ہی اعظم۔ کون نقل کر رہا ہے؟ جوینی شافعی جیسے بزرگ عالم اہل سنت، کہ اگر حسن مجسم ہو جائے ایک انسانی شکل میں تو وہ فاطمۃ الزہرا کی شکل میں نظر آئے گا۔ بہرحال مرد و زن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہاں کمالات کے اعتبار سے۔ اگر خاتون واقعی معنی میں خاتون کرامت ہے تو پروردگار عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اگر مرد ہونے کے اعتبار سے
ذلت و رسوائی کا سودا کر لے تو پروردگار حقیر بنا دیتا ہے، یزید کی طرح۔ کل بھی یزید مرد آباد تھا، آج بھی اور کل بھی مرد آباد رہنے والا ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں جس میں پروردگار نے بعض منتخب خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ روایت بڑی طولانی ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ان اللہ تعالی اعطى عشرۃ اشیاء عشرۃ من النساء، پروردگار نے 10 چیزیں 10 خواتین کو عطا کی ہیں۔ اب یہ 10 چیزیں فقط خواتین سے مخصوص نہیں ہیں، ہم مردوں کے یہاں بھی پائی جانی چاہیے۔ پہلی چیز توبہ کس کے لیے؟ جناب حوا کے لیے۔ دوسری چیز جمال و زیبائی جناب سارہ کے لیے۔ زوجہ ایوب رحمہ کو پروردگار نے حفاظتی قلعہ عطا کیا۔ آج اگر آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، یہ جتنے بھی مفاسد ہیں، یہ جتنے بھی اخلاقی برائیوں کو جنم دینے والی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی اخلاقی تخریبی کارروائیوں کو انجام دینے والی سیڈیز اور ویڈیوز ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں غربت ہے، ناداری ہے۔ بہت ساری خواتین جسم فروشی کی منزل تک پہنچ جاتی ہیں، کس لیے؟ کیونکہ ان کے یہاں غربت ہے، انہیں پیسے چاہیے، چند پیسوں کے عوض شوکیسوں کی زینت بن جاتی ہیں یہ آج کی دنیا کی دلدادہ خواتین۔ لیکن جناب رحمہ جو زوجہ ایوب ہیں، تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہی ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، مالی مشکلات سے دوچار ہیں، حفاظت کی ہے خود اپنے نفس کی، یہ پروردگار نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ جائیے دنیا کے قید خانوں کا اگر جائزہ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا 2 وجہیں ہیں جس کے سبب اکثر قیدی زندانوں میں سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا پیٹ کے سبب، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، لوٹ مار کی ہے، یا پھر کچھ ایسے جرائم انجام دیے ہیں جو انسان کی شرمگاہ سے مخصوص ہیں۔ تو ہمیں حفاظتی قلعے کو بھی اپنے مضبوط کرنا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز زوجہ فرعون جناب آسیہ کو اللہ نے احترام دیا ہے، خود فرعون کے دربار میں احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ حکمت جناب زلیخا کو ملی ہے، جناب سلیمان کی زوجہ بلقیس قرار پائیں جنہیں اللہ نے عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آپ سوچئے جب جناب سلیمان نے سورج کی پرستش سے روکا ہے تو ملکہ سبا ہیں بلقیس، بلایا ہے مشاورین کو، مشاورین نے مشورہ دیا کہ حملہ کر دیا جائے، کہا نہیں، گفٹ بھیجا جائے، تحفہ بھیجا جائے۔ اگر سلیمان نے قبول کر لیا تو مسئلہ آسان ہے، اگر قبول نہیں کیا اس کا مطلب واقعی معنی میں وہ موحد ہیں، توحید کی صحیح دعوت دینے والے ہیں۔ سوچئے اگر آج کا کوئی منتری، کوئی وزیر، کوئی اعلیٰ منصب پر بیٹھنے والا کوئی تحفہ دے تو چھوٹا ہوگا، لیکن ملکہ سبا نے جو تحفہ بھیجا ہوگا وہ یقیناً بڑا رہا ہوگا۔ جناب سلیمان نے واپس کر دیا، موحد ہو گئی ہیں اور اپنی عقل کو استعمال کیا ہے۔ کس نے؟ ملکہ سبا جناب بلقیس نے۔ اور پھر چھٹی چیز صبر دیا ہے مادر موسیٰ کو، صفوت دی ہے جناب مریم کو۔ پڑھیے قرآن، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ آلوسی جیسے بزرگ عالم اہل سنت نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، ایک متعصب عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے جناب صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں اسی آیت کے ضمن میں کہ فاطمہ افضل النساء المتقدمات والمتاخرات، اور یہ جملہ پڑھنے کے بعد رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدظ ظلہ العالی کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر نویں چیز رضا، مرضی پروردگار جناب خدیجہ ام فاطمہ ملکۃ العرب ام المؤمنین کو نصیب ہوئی ہے، اور سرفہرست یہی صفت نظر آتی ہے۔ اور پھر 10ویں منزل پر خود بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا جو خاتون کرامت ہیں، والعلم لفاطمہ، علم کی دولت سے نوازا ہے پروردگار نے زوجہ امیر المؤمنین جناب فاطمہ الزہرا کو۔ مصحف فاطمہ جس کا بہترین شاہکار ہے، میری جانیں قربان جائیں، اولاد فدا ہو جائیں بی بی دو عالم شہزادی کونین پر، جن کے سفرہ علم پر امام باقر، امام صادق، دیگر ائمہ اطہار بیٹھے ہیں، اور انہوں نے خود کو فیضیاب کیا ہے علوم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اگر قوم کی خواتین چاہتی ہیں کہ سر بلند ہوں تو خود کو زیور علم سے آراستہ کریں، تاکہ ان کی آغوش میں پروان چڑھنے والے بچے بھی دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا جذبہ اپنے وجود میں پیدا کر لیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ
حیا و عفت کے سلسلے میں کچھ مطالب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری یہ ادنا سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تاکہ ہم سیرت فاطمی کو واقعی معنی میں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکیں۔ آپ کے فیڈ بیک اور آپ کے آراء و نظریات و سوال کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔